نے تھوڑا سا ان کی جو وہ پر کیفیت ہے ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہی ہیں، تھوڑا سا اور اس پہ جیسے صاد آ گیا ہے یا تو جو ہے نا یا تو اللہ، تو اس طرح اس پہ آپ نے تھوڑا سا وہ کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ اچھا آپ نے شروع سے پڑھا، مجھے بتائیں یہ جو یرثون الارض ہے، یرثون، تو یہ جو را ہے یہ کیا ہے، باریک یا موٹی؟ یہ باریک ہے ٹیچر، ٹھیک ہے، اس اچھا کے کسرہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ارضا اگر میں ہم ماں قبل فتح ہے تو اس لیے اس کو پر پڑیں گے، کس کو؟ ارضا کو۔ شاباش۔ اچھا فرض کریں ہم ارضا پہ رک گئے، ہم نے کہا الاو، تو یہ جو را ہے اس کو میں کیسے پڑھوں گی؟ پر پڑھوں گی یا باریک کر دوں گی؟ نہیں ٹیچر یہ بھی پوری پڑھا جائے گا، کیونکہ اس سے را ساکن کے ساتھ جو لفظ ہے ہاں یہ بھی تو مستعلیہ ہے نا۔ نہیں نہیں، مثالیہ تو ہے لیکن وہ تو بعد میں آ رہا جی، ہے۔ لیکن اس سے مثالیہ پہلے ہاں ماں یہ بھی قبل جو ٹھیک ہے ہے، فتح بھی ہے، جی ہاں فتح بھی ہے ہاں اور یہ ٹھیک ہے، مستعلیہ حروف بھی ہے۔ ہاں وہ جو مستعلیہ حروف ہوتا ہے نا اس کا تعلق موسٹلی اس سے ہوتا ہے کہ جو را ساکن آپ کی آ رہی ہے نا اس سے پہلے کسرہ ہے، اور اس کے جی بعد حروف بعد مستعلیہ جو ہے نا وہ اس کلمے میں جی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کلمے میں ہے، اچھا یعنی پہلے را جو ہے وہ ساکن ہے، اس کے نیچے آپ کے پاس کسرہ ہے، لیکن کیا ہے کہ جو حروف مستعلیہ ہے نا وہ بعد میں وہ جو ہے ہاں وہ بعد میں آ رہا ہے، ما با جو ہے حروف مستعلیہ اس کلمے میں نہیں ہے۔ اچھا ہاں نہیں سوری، یہ میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں، یہ یہ تو کیا کہتے غلط ہیں، نہیں میں آپ کو یہ مرکب غلط بتا رہی ہوں، سوری سوری سوری، وہ جی کیا جی، ہے نا کہ را ویسے ساکن، ہاں ویسے تو یہ بس وہ موٹا ہی پڑا جائے گا، کیونکہ اس سے ہاں پہلے جو یہ فتح ہاں ہے۔ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ تعلق اس کا جی کسرے والی را کے ساتھ ہوگا کہ را ٹھیک ہے، ساکن ہو، ما قبل کسرہ ہو، اور حروف مصالیہ اسی کلمے میں موجود ہے۔ اب یہ جو جی را جی ساکن ہے نا اس کے بعد جی اگرچہ حروف مصالیہ آ رہا ہے لیکن یہ را تو آپ اسی لیے مفخم پڑھ رہے ہیں کہ اس میں ٹھیک ہے، کیا ہو رہا ہے کہ اس پہ جو تفخیم سوری یہ جو فتح والی حرکت ہے نا وہ تو موجود ہے، تو سوری میں نے جی گڑبڑ جی کر دی ہے، لیکن جو ہاں یہ وہی دیکھیں یہ گڑبڑ ہوتی ہے جی لیکن انشاءاللہ ٹیچر، وہ جب ہم باریک والا پڑھیں گے نا تو پھر یہ اور بھی کلیئر ہو جائے ہاں گا۔ یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے لیکن آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، میں جو چلی گئی ہوں نا وہ ترکیق والی حالت کی طرف چلی گئی ہوں۔ جی آپ جی کا ٹھیک کہنا ہے، بالکل صحیح ہے لیکن اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے جیسے یہ جو الارض ہے نا یہ ہمیشہ اسی طرح آتا ہے، اگر یہ اس طرح ہوتا نا کہ را پہ کسرہ ہوتا اور ہم بعد میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حروف مستعلیہ ہے تو پھر بھی اس را کو ہم نے باوجود کسرہ کے ہم نے پر پڑھنا تھا، اور جیسے اس کی پڑھنا تھا۔ مثال ہمیں ملتی ہے نا، جیسے میرو صادن یا جی قرطاسن، جی تو وہ جی اگرچہ ہمارے پاس را کے را ساکن ما قبل کسرہ ہے لیکن را کے بعد جی ہمارے پاس حروف مستعلیہ اسی کلمے میں جی موجود ہے، تو اس حروف مستعلیہ چونکہ وہ ڈومیننٹ ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے، اس را کو ہم پھر نے پر آپ پڑھنا کو ہے۔ ہم نے پر پڑھنا، ہاں ٹھیک ہے میرو جی، بس وہ صادن میرے اور ذہن میں وہ قرطاسن، مستعلیہ حروف تھے نا، تو بس ہاں یہ آپ نہیں کسرہ آپ اور صحیح، فتح والا۔ آپ بالکل صحیح جی سمت کی طرف گئی ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ فتح الارض ہے، پہ یہ ہمارے فتح ہے، وہ کسرہ ہوتا ہے۔ ہاں ہم اس کی ٹھیک ہے مثال ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ را ساکن ما قبل فتح، یعنی جب را جی، ساکن ہو اور اس سے پہلے ہمارے پاس فتح آ جائے تو ہم نے فتح ہو اس تو حالت میں کیا یہ کرنا ہے، اس را کو ہم نے پوری پر پڑھنی پڑھنا ہے، اور چونکہ یہ جی را ہمارے پاس درمیان میں آ رہی ہے اس پہ کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں ہو رہی، نہ تو ہمیں کسرہ عارضی مل رہا ہے نہ ہمیں کوئی اور کنڈیشن مل رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس را کو پر ہی پڑھنا ہے، پوری ٹھیک ہے؟ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے چلیں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ جی نمبر 6۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا۔ اچھا موسیٰ کو اتنا لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ جی قرۃ آپ اتنا کیوں لمبا کر رہے ہیں موسیٰ کو؟ اگر موسیٰ کے آگے ہمیں حمزہ ملتا نا پھر تو ہم نے اس کو لمبا کرنا تھا، لیکن چونکہ موسیٰ پہ ہمیں ایک الف کے برابر کھڑی زبر مل رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر ہی کھینچنا ہے، من بعدہم موسیٰ، سمپل اس طرح، ٹھیک ہے؟ جی جی
من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه نہیں، فظلموا یہ ملائی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے جو لام کے سامنے کے ساتھ جو الف ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھا نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر ہمیں گول سا وہ صفر سا نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ وَمَلَئِهِ، اگر یہ نہ ہوتا پھر ہم پڑھتے وَمَلَائِهِ، لیکن چونکہ یہ موجود ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، لام کو سمپل پڑھنا ہے، یہ صرف رسم الخط ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی پڑھیں، شاباش۔ وملائه فظلموا وَمَلَئِهِ وَمَلَئِهِ وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون موسیٰ، وقال موسیٰ یا فرعون، وقال موسى يا فرعون موسیٰ سا کو ٹائم دے، وقال موسیٰ یا فرعون، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين ٹھیک ہے جی، شاباش، صحیح ہے۔ بس تھوڑا سا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں پہ ایک الف کے برابر ہے اس کو ایک الف کے برابر ہی آپ نے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 102 میں آپ نے کہا لِأَكْثَرِهِمْ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو را ہے اس کے نیچے ہے کسرہ یا زیر، کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ بريك باریک پڑھیں گے۔ اور نیکسٹ جو دیکھیں اکثرہم، اکثرہم، تو مجھے بتائیں کہ اس را کو جس کے اوپر ہمیں فتحہ نظر آ رہا ہے ہم کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے اگر ہم اس کو سٹاپ کر لیں اور ہم کہیں اکثرہم، پھر کیا را کی حالت میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ اکثر جی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ تو درمیان میں موجود ہے، آگے پیچھے کوئی شرط ہمیں نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی حروف مستعلیہ میں مل رہا ہے، نہ ہمیں کسرہ عارضی مل رہا ہے، تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو پر ہی پڑھنا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر قرۃ۔ نمبر 7 سبیہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء۔ اچھا، اگر ہم من بعدی پہ آپ رک رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ دال کی جو حرکت ہے اس کو ساکن کریں گے نا؟ من بعد ہاں، من بعد، یعنی وہ جو دال ہے اس کا کلکلہ بھی آپ کو ملے، اور کیا ہو کہ اس کا جو سکون والی حالت ہے وہ بھی نظر آئے۔ چلیں شاباش، شروع کریں دوبارہ۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها اچھا، اگر ان من لو۔ بعد کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے نا تو یہ یہاں سے شروع کر لیں، من بعد اہلیہا، اس سے کہ اگر اہلیہا سے شروع کریں گے تو نہ اس کا وہ جو کریکشن ہے پیچھے والے سے بننا ہے نہ آگے والے سے۔ من بعدها من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم اصابناہم بذنوبہم، أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا اچھا يسمعون۔ درمیان میں سکتہ نہ لیں، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یعنی عَلَىٰ پھر قلوبہم اس کے بعد وہ کریں، اگر آپ تھوڑا سا سٹے لیں گے تو وہ کیا ہوگا، ایسی پوزیشن آ جائے گی جیسے سکتہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ چلیں جی پڑھیں جی اس کو، وَنَطْبَعُ، جی پڑھیں شاباش۔ ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، تلك القرى نقص عليك قُرَى، من را کو ادا کریں، قُرَى، تِلْكَ الْقُرَى، تلك القرى اب ٹھیک، نقص عليك من أنبائها کیا من کو ہم وال- ٹائم دیں گے؟ من انبائها، من کو ہم نے ٹائم دینا کہ نہیں؟ نہیں دینا، من کو تو ہم نے سمپل پڑھنا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، نون ساکن کے بعد آپ کے پاس حمزہ آ رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟
یعنی نون ساکن ہے نا، ہاں اظہار کریں گے تو اظہار تو ہمیں فوراً نہیں کرنا ہے. من کو کیا ہے کہ من کی وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہاں اس کا وہ فلو رکھیں، لیکن بہت زیادہ نہیں کہ من، اس سے کہ وہ تو کیا ہو رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ میں غنہ کی طرف جا رہی ہوں. من انبائها، من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. کذالک کو دوبارہ پڑھیں، کاف آپ کا لمبا ہو گیا ہے. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ جو اوپر آیت کے آیت نمبر جو 101 ہے اس کے اوپر آپ نے پڑھا رسولہم، تو یہ جو را ہے اس کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے، کیا نظر آ رہی ہے اور کیا اس کی جو حالت ہے وہ کون سی ہوگی؟ جی مجھے بتائیں. پور پر ہوگی، شاباش. پر کیوں ہوگی؟ کیونکہ را کے اوپر کیا ہے؟ مئی را کے اوپر پیش ہے نا، ضمہ ہے یا پیش ہے، تو یہ جب بھی ہمیں را کے اوپر زبر ملے گی یا ہمیں پیش ملے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ پور پڑھنا ہے. پر پڑھنا ہے، شاباش. اچھا را کی جو پہلی 4 حالتیں ہیں پر والی، وہ ذرا مجھے بتائیں. پہلی 4 حالتیں کوئی بھی سی بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں سمپل جو ہے نا دو، وہ تو آسان ہے بھئی. را کے اوپر فتحہ ہو، را کے اوپر پیش ہو. پھر کیا ہے؟ را مشددہ کے اوپر زبر ہو، را مشددہ کے اوپر پیش ہو. یہ ہو گئی 4 حالتیں اس کی، سمپل. اوکے جی ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے. اچھا جی اب کس کی باری ہے؟ نمبر 8 کی. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما وجدنا لأكثرهم من أحد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ نہیں یہ وجدنا لَفَاسِقِينَ. اتنا لمبا کیوں ہو گیا ہے؟ إِن وَجَدْنَا نہیں أَكْثَرَ. اچھا یہ تو ہے، صحیح ہے صحیح ہے. وہ جو پہلے والا تھا وہ تو آپ نے لمبا نہیں کیا. جی منفصل ہے نا میم. ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح. سوری میں سمجھی کہ وہ پہلے والا آپ لمبا کریں، دونوں جگہ پہ وجدنا ہے نا. ٹھیک ہے جی آپ صحیح پڑھ رہے ہیں. وَإِن وَجَدْنَا پڑھیے جی، شاباش. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وما نہیں یہ جو ہے نا إِلَى وملئه فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. چلے ماشاء اللہ آپ نے اچھا پڑھا. اچھا مجھے بتائیں یہ جو 4 حالتیں ہیں پہلی ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس کو، وہ کون سی ہیں؟ یعنی را کو جب ہم پر پڑھتے ہیں نا تو اس کی 4. ہاں جی بتائیے. را پر فتحہ ہو تو را کو پر پڑا جائے گا، اور را کے اوپر جب ضمہ ہو تو را کو پر پڑا جائے گا. ٹھیک را ہے ساکن سے ماقبل فتحہ ہو تو پر پڑا جائے گا، را ساکن سے پہلے ماقبل ضمہ ہو تو را کو پر پڑا جائے گا. شاباش، بالکل صحیح. چاروں کی چاروں آپ نے بہت اچھی بتائی ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ جو 4 مزید ہیں تو سب نے اچھے سے اس کو وہ پھر ساکن حالتوں والی ہے نا.
تو سب نے اچھے سے اس کو یاد کر کے اس کی مثالیں بھی آپ ڈھونڈیں، بلکہ جب قرآن پڑھیں تو تب غور و فکر کریں کہ یہاں میں را کو کیسے پڑھ رہی ہوں، یا اگر میں وقف کر رہی ہوں تو میں را کو کیسے پڑھ رہی ہوں. تو یہ جب آپ اس کو چیز کو اپلائی کریں گے نا تو تب انشاءاللہ آپ کو یہ جو رولز ہے نا یہ زیادہ اچھے سے واضح ہوں گے. اس سے کہ اگر ہم کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں اس کی پریکٹس نہ کریں تو وہ کبھی بھی ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھے گی. تو اس کو واحد جو ہمارے ذہن میں جو چیز آ سکتی ہے یا بیٹھ سکتی ہے، تو اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو پریکٹس کریں. تو پریکٹس آپ نے کیسے کرنا ہے، جب آپ قرآن پڑھیں انشاءاللہ تو اس میں ضرور دیکھیں کہ را کی جو مفخم مالتے ہیں وہ کہاں کہاں پہ آ رہی ہیں، اور آپ اس کو وقفاً یا وصلاً کیسے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی ہو گیا. اب کوئی رہتا ہے کوئی اور کہ سب نے سنا دیا ہے؟ جی ٹیچر نمبر 9 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام عطیہ علیکم رہتی ہیں، عطیہ ٹھیک ہے جی. جی جی السلام آپ علیکم شروع. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت وعلیکم نمبر کون سی ہے السلام. استاذہ؟ آیت کو سی جی پڑھنا. آیت دیکھیں آپ نے یہاں سے پڑھنی ہے، 100 والی پڑھنی ہے اور 101 پڑھنی ہے. جی اچھا بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص اچھا کیوں اتنا عليك لمبا کیوں؟ قرى ہاں جی نقص. عطیہ یہ بتائیں کہ قرآ کے آگے آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے کہ نون ہے؟ یا ہے یہاں پہ، یا تو ہے، لیکن یا جو ہے نا وہ رسم الخط کی وجہ سے لکھا گیا ہے. یعنی یہ یا جو ہے نا یہ پڑھا نہیں جا رہا. آپ جیسے بعض امام اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن ہاں ہم یہاں پہ نہیں پڑھتے. پڑھ رہے، ہم صرف قرآ اس طرح پڑھ رہے ہیں. دیکھیں اور اس کا حسن وہ جو ہے نا آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی قرآ کے ساتھ یہ مکمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے آگے آپ کو یا ہے یا نون ہے، حمزہ تو نہیں مل رہا نا آپ کو. تو اگر حمزہ نہیں. ہوتا پھر آپ توسط کی طرف جاتے. ابھی حمزہ نہیں ہے ہاں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک الف کے برابر اس کو پڑھنا ہے. ہاں ہاں. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا. اچھا مجھے بتائیں آپ جب 100 والی جو آیت تھی نا وہ پڑھ رہی تھی تو آپ نے یہاں پہ کہا اللو نشاء. مجھے یہ بتائیں کہ یہ نون کو میں کیوں نہیں پڑھ رہی؟ یہ جو شروع میں آپ نے پڑھا نا من بعد اہلها اللو نشاء، تو اللو یعنی میں نے ایسے نہیں پڑھا ان لو نشاء، ہم نے کہا اللو نشاء. یہ کیوں؟ ہاں اللہ یہ ہاں جی یرملون میں کہا ہے نون کو نہیں پڑھیں گے، لام کو یہ غنہ نہیں کریں گے، اللہ پڑھیں گے. ہاں یرملون کے جی لا اور را جو ہے سما بغیر غنہ پڑھیں شاباش، گے، بغیر غنہ یوم پڑھیں گے. غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ہاں تو جو ادغام ہے وہ کون سا ہو رہا ہے، ناقص کے تام؟ اللہ ہاں تام ہو رہا. تام ہو رہا ہے کیونکہ نون کی جو آواز ہے نا وہ پوری طرح اس میں کیا ہو گئی ہے، بالکل اس میں مرد غائب گئی، ہو گئی ہے. ہاں غائب ہو مرج ہو گئی. گئی ہے، مدغم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آگے ہم آئے نا ہم نے کہا اصبناہم بذنوبہم، تو ہم پہ میں تھوڑا سا میں نے آواز کو جو ہے نا چھپایا. کیوں؟ یہ شفا اخفاء شفوی ہے. جی میم ساکن کے شاباش، آگے با ہے نا استاذہ، بالکل صحیح ہے. با ہے تو اور اخفاء ہاں شفوی. جی صحیح بتایا آپ اخفاء نے، بالکل شفوی کے میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ادغام ٹھیک ہے، شفوی، اخفاء صحیح ہے، شفوی، اظہار شفوی. شاباش بالکل صحیح. اچھا اور اگر ہم اسے آگے آئے نا اور ہم کہیں قلوبہم فہم، تو قلوبہم اور فہم دونوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ قلوبہم یہ اظہار ہے، فہم بھی اظہار ہے.
اظہار شاباش، شفوی، اظہار شفوی ہے، بالکل صحیح، ماشاء اللہ. اچھا، اور نیکسٹ آیت پہ جب ہم آئے نا 101 پہ، تو ہم نے کہا رسولہم، رو کو ہم نے کیسے پڑھا؟ را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. شاباش. اور جب ہم آئے قلوب الکافرین پہ تو ہم نے کہا کافرین، تو اس را کو ہم تو نے یہ کیسے را پڑھا؟ کو باریک پڑھیں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر ہم را کی ایک صفت ہے نا خاص، اس کو کہتے ہیں تقریر، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو آواز میں تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، کبکباہٹ سی ہوتی ہے، ہاں تکرار ہوتی ہے. شاباش، صحیح ہے. تو یہ جو الکافرین ہے، جب میں را کو باریک پڑھوں گی تو کیا اس میں تقریر پائی جائے گی؟ ہاں، ایک اتنی ایک اتنے آئیں گا نا، قلوب الکافرین. بالکل پائی جائے گی، پورے اعتماد سے کہیں، کیونکہ ہاں یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی ذرا ہلکی ہو جائے گی، وہ اس وجہ سے ہلکی کہ ہو پر جائے والی گی، دیر کیفیت ہونے تھوڑی کے سی سے واسطے. چلی گئی، لیکن جو ہاں، تقریر ہے نا وہ را کی جو لازمی صفت ہے وہ ہے. ہاں جی، تو جو لازمی صفت ہے نا، تو اگرچہ اس کے نیچے کسرہ وہ موجود رہتی ہے، جیسے صاد کے نیچے اگر وہ آ جائے نا زیر یا کسرہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں صراطن. تو دیکھیں میں نے سی ایسے نہیں پڑھا، میں نے کہا صراطن، یعنی اس کی جو مفخم کیفیت ہے وہ رہے گی، ہاں وہ تھوڑی سی کیا ہوگی کہ اس کا وہ جو کسرہ ہے وہ اس میں چلا جائے گا، اس وجہ سے اس کی آواز تھوڑی سی شارپ ہو جائے گی، لیکن اس کی جو وہ مفخم والی کیفیت ہے نا وہ رہے گی. اس طرح اگر را باریک بھی ہو تو آپ نے اس کی تکرار کا، اس کی تقریر والی جو کیفیت ہے اس کا پورا خیال رکھنا ہے، اسے کہ یہ اس کی لازمی صفت ہے، وہ اس کے ساتھ رہے گی. وہ جو شبہ مصالیہ والے حروف ہوتے ہیں نا وہ تو ہم اس میں کیا کر لیتے ہیں، کبھی پر کبھی نہ کریں، کبھی کریں، لیکن جو تقریر والی صفت ہے وہ را کی لازمی صفت ہے، وہ رہے گی ہر حال میں، چاہے آپ اس کے نیچے کسرہ لگا لیں، چاہے آپ اس کے اوپر ضمہ لگا لیں، کوئی بھی چیز لگا لیں، لیکن وہ کیفیت رہے گی. چلیں اب سب نے سنا دیا الحمدللہ. را کو بھی جیسے میں استاد را پہ زبر اور پیش ہو تو موٹا پڑیں گے، اور را ہاں کے جی، اوپر الف مد آئے گا تو اور موٹا پڑ جائے گا. را اچھی اس ہاں سے ہاں زبر اور پیش سے بھی شاباش، موٹا اور وہ زیادہ پڑا جائے ہاں گا. وہ موٹا پڑا جائے گا، اور وہ پھر کیا ہوگا، وہ جو اس کے ساتھ وہ جو الف ہے نا وہ بھی موٹا ہو جائے گا. تو اس وجہ سے موٹا ہو جائے گا. وہ الف جو ہے وہ اس را کی وجہ سے موٹا پڑا جائے گا، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا قدیرا، ٹھیک ہے نا، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ را کے اوپر دو زبر ہیں اور اس کو موٹا پڑ رہے ہیں، تو ساتھ جو الف ہے نا وہ خالی نہیں جائے گا. یہی وہ الف کی وہ کیفیت بھی ہے کہ جب اس ساتھ کوئی موٹا حرف آ گیا، کوئی مفخم حرف آ گیا، تو وہ الف آپ نے پھر کیا کرنا ہے، اس کو پر پڑھنا ہے. اور اگر اس سے پہلے کوئی سمپل حرف آ گیا ہے، با آ گیا ہے، تا آ گیا ہے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے سمپل پڑھ لینا ہے، اس کے ساتھ الف کو ہم نے موٹا نہیں کرنا. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہمیں دماغ میں رکھنی ہے، یاد رکھنی ہے. تو پھر انشاءاللہ جب کی ترتیل ہے تو پھر آپ اس میں کوئی مسٹیک جو ہے اس سے کرنے سے بچیں گے. چلیں جی، جزاک اللہ خیر کثیرہ. 95 پہ ہے دیکھیے استاد، جی جی 95 پہ ہے دیکھیے. 95. آباءنا الضراء والسراء، مد متصل ماشاء اللہ دیکھیں عطیہ کو دیکھیں ماشاء اللہ وہ غور و فکر کر رہی ہیں ماشاء اللہ. تو یہی وہ چیز ہوتی ہے نا جو میں بار بار انسسٹ کرتی ہوں کہ ضرور. اور دیکھیں یہی جو آپ نے کہا نا کہ ضراء اور یہ جو ہے والسراء، تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم اس طرح نہیں پڑھے کہ والسراء، وہ کیا ہوگا، وہ جو آ ہے وہ خالی جا رہا ہے، اس کو خالی نہیں جانے دینا. اس میں بھی ہم نے یہاں یہ جو اس کی کیفیت ہے نا یہ پر والی، یہ ہم نے اس میں ڈالنی ہے. تو اس طرح آپ سب ڈھونڈیں. تو یہ دیکھیں اس سے اوپر والی آیت کو آیت میں آپ کو مل رہا ہے یضرعون، تو وہ ہمیں را کس حالت میں مل رہی ہے، تشدید والی آیت میں. تو جب را مشددہ ہو اور اس کے اوپر فتحہ ہو تو اس را کو بھی ہم کیسے پڑھیں گے؟ جی عطیہ کیسے پڑھیں گے؟ را پہ تشدید ہے، را مشدد ہے، اس کے اوپر فتحہ ہے، کیسے پڑھیں گے ہم؟ را کو پر پڑھیں گے، پر پڑھیں گے. شاباش. اور یہی کیفیت جب پیش والی یا دمہ والی حالت میں آ جائے تو اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے، ہاں اس کو بھی ہم نے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا مرو، تو مرو پہ را پہ ضمہ ہے اور کیا ہے، اس کے اوپر تشدید بھی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو کیا پڑھیں گے، اس کو پر پڑھیں گے، اور اس کی جو تقریر والی کیفیت ہے وہ بھی اس میں نمایاں نظر آئے گی. چلیں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر جزم کثیرہ. والی را ہے تو
استاذہ اس کو ذرا تھوڑا اور غور و فکر کر کے پڑھنا پڑتا جزم والی را سے پہلے. ہاں جو جزم والی، ہاں جی موٹا بالکل پڑھیں صحیح، گے را کو. ٹھیک جزم ہے. والی را بلکہ سے پہلے زیر ہے تو بھی باریک پڑھیں گے اس کو. صحیح، را بلکہ کو پتہ جب ہے مزے باریک کی پڑھیں گے. بات یہ ہے نا کہ را جو مختلف حالات جو اس کے ہوتے ہیں نا وہ بھی ہیں، لیکن چلیں اس کے بارے میں آپ کو کنفیوز سے نہیں ہونا کہ اس کو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو یعنی اس طرح پر اور یہ باریک دونوں پڑھ سکتے ہیں نا. وہ پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ہم رکتے ہیں تو کیا کریں گے، نہیں رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے، تو اس طرح ہوتا ہے. تو چلیں انشاءاللہ آگے ہم جو جی جی 95 پہ دیکھیے والارض را پہ سکون جزم ہے، اس سے جی پہلے جی فتحہ ہے. ہاں جی والارض ٹھیک ہے. ایسا ہاں پڑھیے بالکل. تب اور پڑھیں گے. یہاں پہ جو اس کی وہ را کی حرکت ہے نا وہ اس پہ جو ضاد کی حرکت ہے وہ اس پہ نظر انداز نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ را کو ساکن کر دیتے ہیں تو را ساکن ما قبل ساکن ما قبل فتح آ رہا ہے، سمپل. تو آپ نے اس کو وصلاً وقفاً دونوں طرح اس کو پوری ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو جو ساتھ حمزہ مل رہا ہے. ہاں نہیں جزم والی را سے پہلے جزم رہتا پھر جزم رہتا اوپر جیسے فتح رہتا جیسے باجرو ہاں وہ پھر اس کو پر پڑھنا ہے. لیکن پھر آپ نے اس بات کو خیال رکھنا ہے کہ بھئی اس پہ جیسے میں نے آپ کو اس کی مثال دی وہ کون سا تھا، والعصری جیسا تھا. تو جی اس پہ دیکھیں اگر ہم اس کو جاری رکھتے ہیں نا تو را کے نیچے کسرہ ہے، لیکن اگر ہم وہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے نا والعصر، تو جب ختم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کی کسرہ والی کنڈیشن ہے اس کو میں چھوڑ دوں گی اور میں اس پہ اعتبار کروں گی کہ اس سے پہلے جو حرف ہیں اس پہ کیا چیز ہے. تو صاد پہ وقف وہ ہے یہ جزم ہے، اور اس سے پہلے جو آئی ہے اس پہ مجھے فتح نظر آ رہا ہے. تو را ساکن ما قبل ساکن ما قبل فتح، تو را ہو گئی ہاں آپ کی پر کیونکہ آپ نے وقف اور لے لیا ہے. ہاں ٹھیک ہے اب بس یہ دو جزم رال اس سے پہلے بھی زیر آتا سحر ہجر بکر ہاں 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 تاخیر ایسا سب ٹھیک ہے. اس کو صحیح ہے باریکی پڑھیں صحیح گے. ہے بالکل دو صحیح. جزم آئے تو اس کو خیال کر کے ہاں پڑھی. صحیح ہے جزاک اللہ صحیح ہے. استاد تھوڑا چلیں جی بھیا پھر کی ذہن میں تازہ ہو گیا ہاں نا تازہ الحمدللہ. ہو گیا. ہاں نا بھولنے لگتے ہیں ہم نا، ریوائز نہ کریں تو بھولنے لگتے ہیں. چلیں جی صحیح ہے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اچھا جی اب ہم بس دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.